حضرت یوسف علیہ السلام بلا وجہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، لہذا انہوں نے بھائی کو روکنے کی ایک تدبیر کی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، سو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے کجاوے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ کا سامان ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تب یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے قبل ان کے سامانوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اس پیالے کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت الہی کے سوا اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں، کیونکہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے محبت بھی رکھتے ہیں، سو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 69 تا 79۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر اس کے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر اسے بتایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، اور اسے حکم دیا کہ ابھی یہ بات بھائیوں کو نہ بتائیں۔ علاوہ ازیں ان کی بدسلوکی پر اسے تسلی دی۔ پھر آپ نے ایک تدبیر کی تاکہ بنیامین کو دوسرے بھائیوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آپ کا پیالہ ان کو علم ہوئے بغیر ان کے بورے میں رکھ دیں۔ آپ اسی پیالے میں پانی پیتے تھے اور اسی سے ماپ کر لوگوں کو غلہ دیتے تھے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے۔ انہوں نے جا کر کہا، تم لوگ بادشاہ کا پیمانہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کر دو گے تو ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ اعلان کرنے والے نے اس وعدے کے پورا ہونے کی ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے اس الزام کی صحت سے انکار کیا اور الزام لگانے والوں پر ناراضی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ہمارا عزت و احترام سے استقبال کیا گیا تھا اور ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے۔ ترجمہ: تب الزام لگانے والوں نے کہا، اچھا چور کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چوری ہوئی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف پر کوئی الزام نہ آئے اور تدبیر زیادہ کارگر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔
اس بادشاہ کے قانون کے روح سے وہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ یعنی اگر بھائی یہ اعتراف نہ کرتے کہ جس کے سامان سے پیمانہ نکلے اسی کو رکھ لیا جائے، تو یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں علم میں درجے بلند کرتے ہیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ علم، عقل، عزم و حزم سے بہرور تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا، یعنی آپ کے والد اور خاندان کے افراد ان کے پاس پہنچنے والے تھے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس چوری کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے نانا کا بت چرا کر توڑ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پھپھی کو آپ سے بہت محبت تھی، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند ان کے کپڑوں میں چھپا دیا، پھر تلاش کیا گیا تو ان کے پاس سے نکلا۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھپھی محبت کی وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ اس کے پاس رہیں، اس لیے یہ تدبیر کی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ گھر سے کھانا چرا کر غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ اس لیے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ جو بات ظاہر نہ کی گئی تھی وہ آپ کے اگلے الفاظ ہیں، تم بڑے بدقماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے حلم و درگزر سے کام لیتے ہوئے یہ بات آہستہ کہی، اونچی آواز سے نہ کہی۔ تب وہ آپ کی منت سماجت کرنے لگے اور بولے اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے ملزم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا تو یہ ظلم ہوگا۔ ہم نہ خود ظلم کر سکتے ہیں نہ کسی کو ظلم کی اجازت دے سکتے ہیں، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس سے ہمیں اپنا سامان ملا۔ پیارے باری تعالی ہے۔ ترجمہ: جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، سو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلوں گا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کو لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے آ کر یہ بات یعقوب سے کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و الم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80 تا 87۔ جب وہ لوگ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی روبن نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ اقرار لیا ہے، یعنی یہ وعدہ لیا ہے کہ واپسی میں بنیامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے۔ اب تم عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے ہو، اور جس طرح تم نے پہلے یوسف کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب کیا تھا، اب اس کے بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بس میں تو اس سرزمین سے نہ جاؤں گا بلکہ یہیں ٹھہرا رہوں گا حتیٰ کہ والد صاحب خود مجھے واپس آنے کی اجازت دے دے، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے کہ میں کس طرح اپنے بھائی کو اپنے والد کے پاس لے جا سکوں، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، یعنی انہیں وہ بات بتاؤ جو ظاہری طور پر تمہارے مشاہدے میں آئی ہے، اور کہو آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو بھائی سے چوری کی غلطی سرزد ہونے کی جو خبر سنائی ہے وہ مصر میں مشہور ہو چکی ہے، وہ ان قافلے والوں کو بھی معلوم ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔